اور ساری امت نے عمل چھوڑا ہوا ہے، کیوں؟ انہوں نے آنا ہے۔ پتر اللہ مجھے معاف کر دے، میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن پتر میں آپ سب کو پوچھنے لگا ہوں، آج تو اپنے کروں اٹھ کے کدی اونا واسطے مسجد نہیں گیا، وہ تیری قبر چاہوں گے؟ سائی والا لے ہو، یہ آن دی واری ساڑی ہے، اسی اپنی واری پوری کرنی ہے پترا۔ تے جدو پتر پھر ادھرو کرم کرن دی واری آئے گی، پھر وہ کس طرح کرم کرن گے آیا۔ لیکن یہ واری، لیکن اسی واری دین دے گھروں اٹھ کے مسجد نہیں گئے پتر، سونی مسجد، پکھا لگا، اے سی لگا، ٹھنڈا پانی وضو کرن لئی، تلے اڈیاں سونیاں صفاں پائیں، لیکن اسی لیکن 300 آیات ہیں مقابلے میں، لیکن امت نے 300 کو چھوڑا، ایک شیر کو پکڑ لیا۔ اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ پتہ عثمان غنی کون ہے؟ 2 بار نبی علیہ السلام سے جنت خریدی ہے، 2 بار۔ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ کیا تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ عرض کی سونے محبوب، فرمایا سن پھر تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، آئے آئے، اور فرمایا جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق ہوں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور حضرت عمر کے رفیق جنت میں ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام حضرت، پھر فرمایا عثمان بھی جنتی ہے، لیکن عثمان کا رفیق جنت میں میں خود دوں حضرت، آئے حضرت عثمان۔ پتر اسی نبی کا کوئی صحابی ایسی شان والا نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 شہزادیاں ہیں، یہ صرف حضرت عثمان غنی ہیں، حضور نے 2 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں، اور پھر جب دوسری شہزادی کا بھی انتقال ہوا تو کیا کہا؟ فرمایا عثمان ہے ہی 2 نے، یہ بوتی ہوندیاں تے ایک کر کے تیرے نکاح چ دینی ہے۔ اسی لیے وہ پیچھے ایک نا بھونکا تھا حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ، اس نے بھونک کے کیا لیا؟ اپنے منہ کالا کیا، لانتیں ڈلوائیں اس نے خود پہ قبر میں، باقی لانتیں اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کا انتظار کر رہی ہیں، جہنم کا بھی ایک گھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے اگر توبہ کے بغیر مرا جاتا۔ تو کسی نے اس کو بڑا سونا جواب دیا تھا، مجھے شاعر نہیں پتا کون ہے، تو اس نے پتا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے۔ حضرت عثمان غنی انہوں نے نہیں پتا کہ لوکاں میں نوان ڈرایا رات قبر دی کالی، انہوں نے نہیں پتا۔ کسی نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو قبر کو دیکھ کتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے قبر سب سے پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میں یہ پچھلی محفل میں وہ بچوں نے کافی ہار شار ڈالے، وہ میں نے سامنے رکھے ہوئے تھے، وہ کسی نے کو گلدستہ بھی دیا، تو گلدستے چنا درجی کن کروڑ سی چھوٹی ساری نے، وڈی نہیں سی ہے، نکی کی ہونی، وہ کیمرے بھی لگے ہیں، ویسے بھی میرا بھائی مارنے سے بڑا دل ڈرتا ہے، میں کہتا ہوں نہ ہی مارنے والا مدعا میں خود پہ ڈالوں گا، انہوں بار بار میرے اللہ آئے تو میں وہ کاغذ دینا نہ پھر انہوں ادھر کر دا اللہ، 1-2 بار میں نے کوشش کی اس کو کاغذ نہیں اٹھانے کی، لیکن مجھ سے نہیں اٹھائی گئی، وہ پھر میری طرف آئے، میں پھر کچھ کروں، میں دل میں خیال آ گیا، میں مولوی سلیمان آئے تے کم کرن ڈے نے پرے کر لیا، جو قبر چاہنی ہے اتنے کی کرے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا میں سوچ رہا تھا، کوئی پتر میں لفاظی نہیں کر رہا، میں مولوی سلیمان آئے تے پرے کرن ڈے نا کام کر دینے پہ، قبر چاہنا نے کام کرنا کس طرح انہوں پرے کریں گا؟ پترو کیفیت ہوتی ہے بزرگوں کی، بزرگ کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ کسی نے کہہ دیا جی وہ کہتے ہیں جی وہ قبر میں جی بچھو، او بھائی کوئی کہتا ہے حضور کی حدیث ہے یارا، کوئی کون ہوتا ہے بھائی، لیکن بزرگوں کی کیفیت ہے، کیفیت میں ہوتے ہیں بزرگ حضرت، ٹھیک ہے وہ بات بزرگوں کی بزرگوں تک رہنے دو حضرت، سب نے پکڑی ہوئی ہے، وہ جو کہتے ہیں جی قبر میں بچھو آئیں گے، قبر میں بچھو، تو میں کہتا ہوں نہیں میری میں تو حضور آئیں گے،
بالکل ٹھیک آئیں گے، لیکن بات پھر میں ادھر ہی کھڑا ہوں، ابھی بھی تیری میں آئیں گے؟ تو نے کیا کیا کہ تیری میں آئیں گے؟ بتا کو رسول پاک کو خوش کرنے کے لیے تو نے کچھ کیا ہو؟ ساڈے سر بیبیاں نو راضی کرنا لے، ساڈے منہ بیبیاں نو راضی کرنا لے، ساڈی ڈریسنگ بیبیاں نو راضی کرنا، بتا رسول پاک کے لیے کیا کیا تو نے؟ تیرے وال رسول پاک لئی نے، تیرا سر رسول پاک لئی ہے، پائی ہے کدی سر تے ٹوپیاں پگ؟ کدی پتر کو تسی تیار ہوئے ہو، کچھ سر تے پگ بنی ہوئے، سونے کپڑے پائے ہون، خوشبو لائی ہوئے، دروشی پڑھ کے مدینہ پاک ایک روحانی عرضی بھیجی ہوئے، سونے پاک نبی جی میری کم بختی میں ہمیشہ عورتاں واسطے تیار ہوئے ہوں، عجاب واسطے تیار ہوئے، نظر کرم فرماؤ سونا لگن دیا۔ ساڈیاں نہیں بیبیاں، ساڈے نہیں دل کرتے بودے رکھن تے۔ میں کسی کو کہوں میری عمر 40 سال ہے، مانتا کوئی؟ صرف میرے گیٹ اپ نے، میری داڑھی نے مجھے 10 15 20 سال آگے کر دیا۔ مجھے میں کو مانے گا میں 40 سال کا ہوں؟ ساڈا نہیں دل کردا؟ نہیں، اللہ بچا کے رکھے پتر۔ ساری داڑھی تے بڑی دور دی گل، ایس ایک وال تے لکھاں واریاں سی۔ کیا بات ہے! کوئی وڈا لفظ بول کے پھڑیا نہ جاؤں، انہاں واسطے بھی تیار ہو۔ ٹھیک ہے اپنے بچیاں دی والدہ نال پیار کرو، جنی کی شریعت اجازت دیندی، سونے کپڑے پاؤ، لیکن پتر کدی انہاں واسطے بھی تیار ہو۔ تو انہاں واسطے آئے ہیں تیار، زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پتر منہ کسی بی بی دا نہیں ہے، انہاں دا منہ ہے بچے، ہے انہاں واسطے۔ سر کسی بی بی دا نہیں ہے، انہاں واسطے۔ کر خوش، سونا لگ اپنی بی بی نو، لیکن پہلا سونا لگن دا حق اللہ اور اللہ دے۔ میں قرآن پڑھنے لگا، واللہ ورسولہ احق ان، سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ ان کو راضی کیا جائے۔ قرآن پڑھا میں نے، سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پتر راضی کرنے والی جو لسٹ ہے اس میں سارے ہی ہیں، سورے ہیں، پیکے ہیں، محلے دار ہے، چودھری صاحب ہے، رانا صاحب ہے، بٹ صاحب ہے، گجر صاحب ہے، بچوں کے ماموں ہیں، بچوں کے خالو ہیں، بچوں کے یہ ہیں، بچوں کے وہ ہے، نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول ہے ہی نہیں اس لسٹ میں، ان کا نام کہیں بھی ادھر۔ سارے ہیں، اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے۔ اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ، سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ بھولے بیٹھے پتر اللہ کو۔ اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی طرف آؤ پتر۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اور پتر کوئی پیر، کوئی بابا لبو آئندہ کہ تو انہوں جا کے دسو ہے والا مرض اپنا کہ پیر جی بابا جی جدوں دا نام لینا منہ نہیں مٹھا ہوندا، جدوں دا نام لینا سینے ٹھنڈ نہیں پیندی۔ میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں نا یہ جیسے آپ کدھر آیا ہوں، میں تقریر پہ گیا تو وہاں عرس کی تقریب تھی، ہم بیٹھے کسی کے کمرے میں نے ان کو کہا حضرت یہ جو صاحب مزار ہیں جن کا عرس ہے میں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، ایک تو اتنے معروف بزرگ نہیں ہیں، اگر کسی نے کوئی ان کے لیے کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ مجھے دے دو، میں بیٹھے بیٹھے ذرا تھوڑی نظر لگا لیتا ہوں، یا کوئی آپ مجھے بات سنا دو تاکہ میں سنانے والا تو بنوں نا جن کا عرس ہے ان کے والے سے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہ جو صاحب مزار ہیں نا، یہ جدھر مرید تھے یہ ادھر صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، نا بڑا خاص مرید ہو جس پہ پیر صاحب کی بڑی نظر ہے، پیر صاحب بڑے مجادے ریاستیں ان کو کروا رہے ہیں کہ میں جو میرے سینے میں باطنی نعمت ہے چلو اس میں سے میں اس کو دوں، یہ ان میں سے نہیں تھے، یہ خدمت کیا کرتے تھے، سائیں اللہ دیتا ان کا نام تھا، صوفی سائیں اللہ دیتا کہتے تھے ان کو رحمت اللہ تعالی۔ میں نے کہا یہ رنگ کے میں لگ گئے، انہوں نے کہا حضرت نے نا کوئی ڈیوٹی لگائی ان کی، کوئی کام ان کو کہا، انہوں نے کام بڑے سونے طریقے سے کیا، پیر صاحب گزر رہے تھے، پوچھا بھائی یہ کی کنے کیتا ہے؟ وہ صاحب نے کہا جی پیر صاحب تو سائیں اللہ دیتے نو آکھیا سی تے اللہ دیتے نے یہ کام کیتا ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا اللہ دیتے نو بلاؤ، وہ آ گیا، موج میں تھے اللہ کے دوست، فرمایا اللہ دیتے کام بڑا سونا کیتا ہے، مانگ ساڈے کولو کچھ، واہ اللہ دیتے تیرے تو بھی واری واری جاواں، کی سونا مرد سے تمہیں۔ وہ آگے سرس کرتے ہیں پیر جی
مینو بس اللہ ہی چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مینو بس اللہ ہی چاہیے, میں اور نہیں. خوش تو ہوئے لیکن پھر ظاہر ہے سودا اتنا بڑا مانگا تو پھر امتحان تو ہوتا ہے نا. پھر انہوں نے کہا اللہ دتیا چل پھر دوجی باری پوچھنا وا, منگلا کچھ اور, کو دنیا مانگ, کو چوٹیاں مانگ, کو اچھیاں, کو کٹیاں, کو قلعے, کو مربے, کو کنال, کو ہندی شے مانگ, کو ٹریکٹر, کو ٹرالی. انہیں پھر عرض کی تھی پیر جی اللہ ہی چاہیے, اللہ ہی چاہیے. انہیں پھر آخیا, انہوں نے کہا اللہ دتیا بھائی آخری موقع ہی, دوبارہ نہیں ہوا پوچھنا کوئی بھی. پھر 10 کی چاہیے. انہوں نے کہا حضرت جی آخری چھڈ کے 10,000 واری بھی پوچھو گے میں ہر واری یہی کہنا مینوں اللہ چاہیے. بڑا دل خوش ہوا حضرت سن کے. میں نے پوچھا میں پھر سائیں اللہ دیتے نو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ تو بندہ کہتا ہے حضور مزار پہ جو اتنی روحانیت ہے وہ بتا نہیں رہی کہ اللہ مل گیا تھا. پتر بڑے آستانے, بڑے پیر اور بڑے مرید, لیکن پتہ نہیں ہے وہ اللہ مانگنے والے اور اللہ دینے والے پیر کدھر گئے حضرت. اللہ مانگنے والے مرید کدھر گئے اور اللہ دینے والے پیر کدھر گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری خانقاہوں کو حضرت. یہ ایک سید صاحب ہے, میں کبھی کبھی موقع ملے تو میں جاتا ہوں, کیونکہ نام اس لیے نہیں لیتا کہ پتر خود وہ چھپاتے ہیں تو بھائی مجھے کیا لوڑ ہے جان کے کسی کو, کیونکہ آپ نے کون سا جا کے کوئی بندے کے پتروں والا کام کرنا, تکلیف ہی دو گے ان کو, تو اس لیے میں نہیں نام لیتا. لیکن میری کوشش ہوتی ہے. ایک دن ہمارا اسی سائڈ پہ پروگرام تھا, وہ وقت تھا, تو ہم نے کہا کہ چلو چلتے ہیں. میں چلا گیا, پتہ نہیں کیمرے میں دیکھا, کسی مرید نے بتایا, یہ حضرت کے پاس کوئی اور بھی ذریعہ تھا دیکھنے کا. وہ حضرت باہر تشریف لے آئے, میں نے 10 بوسی کی, مجھے سینے سے لگایا اور ادھر سے چوم کے نا مجھے فرمانے لگے مصباحی صاحب چنگا کیتا آ گئے. تو رو پہ, پتہ نہیں کتنے درد میں تھا سید حضرت. اب مجھے نہیں پتا کہ شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں, کو 1.5 کو 2.5 کو تھرو میرا بھی ڈگی پہ آ. خیر گئے, انداز تھا. حضرت نے بڑا سونا لنگر کھلایا, میں بے وقوف کا بے وقوف. میں نے پھر شاہ صاحب کو عرض کر دیا, میں شاہ جی کیوں روئے؟ وہ پھر رو پڑے. مجھے فرمان لگے مصباحی صاحب آج ایک بندہ نا میرے پاس آٹا کا پیڑا لے کے آ گیا. میں بیٹھا تھا اپنی آستانے خانقاہ پہ, مجھے آگے کہتا ہے شاہ جی اے آٹا تو دم کر دیو. میں نے پوچھا بھی سنگیا بیلیا وجہ کی ہے, مدعا کیا ہے؟ بات تو تھوڑی بشرمی والی ہے لیکن کیا کریں. تو آگے سے کہتا ہے شاہ جی وہ یہ مجھ نہیں ملن رہی تھی, آٹا دم کر دو کہ مجھ مل پوے حضرت. پھر رو پڑے حضرت. اور پتہ کیا کہتے ہیں, فرمانے لگے مصباحی صاحب کیا برا وقت آیا آستانوں اور خانقاہوں پہ, جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں. حضرت سارا دن آستانوں پہ یہی نہیں چلتا, کون جاتا ہے اللہ سے ملنے کے لیے آستانوں پہ؟ مجھ مل پہ, مجھ دودھ بدا دے, مجھ کٹی دے دے, انجو جے انجو جے اے ہو جے یو. وہ ظالموں سارا کچھ کر کرا کے تڑیاں مجھاں پھر بھی 5 کلو تے 6 کلو تے 10 کلو تو مجھے ٹپیاں آسٹریلیا لیاں 35 تے 40 دین ڈیاں. رب چھڑیا جے نا, جاؤ بدا لو دودھ, بڑی چنگی بھی چوٹی لے کے آؤ حضرت جی فلانی نسل دی, وہ آسٹریلیا والے دی 35 اپنی اکھاں نہ ویکھیا یو کے چلے. میں نے ایک دوست سے کہا, میں نے کہا یار فارم ویکھنا چلیے کتے, منوں لے کے گیا آسٹریلین گاں سی حضرت جی, بیاں پتہ نہیں کی 35 کلو دودھ حضرت. وانا کا ہی لگے کپیاں لمکیاں نے تھلے. رب چھڈیا جے نا, جاؤ تویز کراؤ تے فلانا کراؤ, کچھ بھی نہیں. تو رب والے پاس یار رب ہی پیا ودائے گا تیرا. ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے, او لوگو تم وہ کرو جو کرنے کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے. او لوگو تم وہ کرو جو کرنے کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے, پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. رو کرے گا پتر, وہ 35 40 45 دین ڈیاں تھی تویز تے آٹے کھوا کے 15 20 تے 10 تو کوئی نہیں ٹپیاں تڑیاں. اس لیے پتر اللہ والے پاسے آؤ.